ایک ایک نوالے پر کہیں گے آپ مجبور ہو کر ارے واہ مزہ ہی آ گیا۔ خوشبو کا ایسا طوفان اٹھے گا کہ یقین مانے آپ کے ہاتھوں سے خوشبو نہ جائے۔ بڑے بڑے ولائتی ہوٹلوں کے کھانے کھائے ہیں آپ نے بابو، ایک مرتبہ صرف اس افغانی چکن گریوی میں ایک نوالا نان کا ڈبو کر کھا کر تو دیکھیں، دل خوش ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے۔ واقعی میں افغانی کباب مسالہ بنانے کے بعد جو کچن میں خوشبو مہکتی ہے، وہ اتنی جو ہم کڑھائیاں بنانے پر محنت کرتے ہیں، خوب ساری بھنائی بھی کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی جو اس میں ہے۔ اس کی خوشبو کی وجہ سے شاید یہ سبھی کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جی اسے سب سے پہلے ہم تیار کرنے کے لیے 2 عدد میڈیم سے سائز کے پیاز کو براؤن کر کے رکھ لیں گے، کیونکہ یہ ہمیں اس ریسیپی میں کام آئیں گے۔ اگر آپ براؤن پیاز آپ کے پاس ہیں رکھے ہوئے، تو کچھ لوگ پہلے سے براؤن کر کے پیاز کافی سارے اسٹور کر لیتے ہیں، تو اس لیے اگر ہوں تو پھر آپ رہنے دیجیے گا، نہیں ہو میری طرح تو فریش آپ نے پیازوں کو اچھی طرح اس طرح سے بھون لینا ہے، اچھا گولڈن براؤن کلر تک۔ اس کے بعد پھر سے ہم نے 2 عدد پیاز لیے ہیں اور 4-5 جوے لہسن کے لیے ہیں۔ اب ہم اسی تیل میں پیازوں کو ہلکا سا نرم کریں گے۔ یہاں پر پیاز کا ہم نے کلر چینج نہیں کرنا۔ 4 سے 5 ہری مرچیں ڈال دیں۔ جب دیکھیں پیاز نرم ہو گئے، چولہا بند کر دیں۔ کوکنگ آئل میں سے پیاز، لہسن اور ہری مرچوں کو باہر نکال لیں گے۔ لہسن کے صرف ہم نے 4-5 جوے لیے تھے، کیونکہ ہم آدھا کلو چکن سے یہ جو ہے افغانی کباب تیار کر رہے ہیں۔ آدھا کلو چکن لیے ہم نے، بون لیس لیے ہے، اس میں ہڈی والے چکن کا استعمال نہیں ہوتا۔ چکن کا آپ نے بہت ہی باریک قیمہ بنانا ہے۔ اگر اس طرح چاپر مشین ہے تو آپ نے گھر پر ہی تیار کر لینا ہے۔ اس میں ہم نے جو پیازوں کو براؤن کیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے، 4-5 ہری مرچیں ڈال دی ہیں، 3 سے 4 جوے لہسن کے اس میں باریک باریک کٹنگ کر کے آپ نے ڈال دینے۔ ایک مرتبہ ہم نے مشین چلا کے قیمہ بنا لیا ہے چکن کا، اب پھر سے ہم مشین چلائیں گے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہی پس جائیں گی اور قیمہ بہت باریک پس کر تیار ہو جائے گا۔ اس طرح 2-3 بار قیمہ جو ہے مشین سے نکال لینا تو اچھی طرح سے بالکل باریک والا قیمہ چاہیے۔ دھنیا اس میں زیادہ جاتا ہے، اس لیے پوری ایک گچھی ہم نے دھنیا کے لیے، تو پوری ایک مٹھی بھر کر آپ نے دھنیا لینا ہے۔ اور یہاں پر گریوی کے لیے ہم نے جو پیاز کو ہلکا سا سوتے کیا تھا، اس میں ہم نے انہی پیاز میں لہسن اور ہری مرچوں میں تھوڑا دھنیا ڈالا ہے، تھوڑا پانی ڈالا ہے اور یہ اس کا پیسٹ بنا کر علیحدہ کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں کچا جو ہم نے چکن کا قیمہ ہے اس کے ساتھ دھنیا وغیرہ اور پیاز وغیرہ سب کچھ ڈال کر ہم نے جو اس کا قیمہ تیار کیا کتنا باریک ہے۔ 1 چمچ اس میں پاؤڈر مسالوں میں آپ نے پسا ہوا زیرہ ڈالنا ہے، آدھا چمچ اس میں دھنیا پاؤڈر، 1/4 چمچ اس میں کالی مرچ پاؤڈر، 1/4 چمچ اس میں آپ نے مکس گرم مسالہ پاؤڈر، میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور 1 چمچ میدا ڈالا ہے اور ساتھ میں نے اس میں 2 چمچ ڈال دیے ہیں یہاں پر کوکنگ آئل کے۔ اچھا آپ کے ہاں اگر نمک ذرا تیز کھایا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آدھا چمچ نمک جو ہے وہ اس میں بالکل ٹھیک آئے گا۔ آج کل ہمارے یہاں ویسے تھوڑا سا کم ہی کھانے میں آ رہا ہے، سب لوگ کم ہی پسند کر رہے ہیں کھانے میں نمک۔ تو یہاں پر ہم نے چیز لے لیا، مسالہ بالکل تیار ہے۔ اچھا ویسے افغانی چکن جو مسالہ گریوی تیار ہوتی ہے، کباب مسالہ گریوی، تو اس میں چیز کا کوئی کام نہیں ہے اس ریسیپی میں، لیکن چیز ہم نے ایکسٹرا اس میں علیحدہ سے ڈال لیا ہے۔ چیز کی وجہ سے کباب کے اندر جو چیز کے ہم اسٹفنگ کریں گے، اس کی وجہ سے کباب بہت ہی مزیدار بنتا ہے، یعنی کہ افغانی چکن کباب کا بھی آپ کو ٹیسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ایک آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ سا ٹیسٹ آئے گا چیز والا، جو کہ بہت ہی شاندار لگتا ہے، گریوی میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور یہاں پر اسے اسی طرح چیز کی اسٹفنگ کرنے کے بعد ہم نے سارے کباب کو، یہ کچے قیمے کے کباب ہیں، تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ ہلکے یعنی کہ 10 منٹ تک پکائیں گے، تو اسے آپ نے جلدی نہیں کرنی، ایک سائڈ پر چینج کرنے میں نا دوسری سائڈ 5 منٹ دینے ہیں آپ نے، اور شیلو سا فرائی کرنا ہے آپ نے، انہیں ڈیپ فرائی نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک سائڈ پہ رہنے دیں گے 5 منٹ تک، پھر 5 منٹ دوسری سائڈ پر رہنے دیں گے، اس طرح دونوں سائڈوں پہ 5-5 منٹ پکائیں گے، یعنی 10 منٹ پکا لیں گے، اور باقی کے یہ جو ہیں وہ گریوی میں بھی تھوڑے پک جاتے ہیں۔ تو بس اسے 10 منٹ یہاں پر پکانا ہے اور تھوڑی سی یعنی کہ میڈیم سی آنچ پر پکائیے گا، ہائی آنچ پر پھر اس کے اوپر زیادہ ہی ڈارک کلر آ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے پک کر بالکل تیار ہے۔
ये बनाने में बहुत आसान लगते हैं और खाने में ये बहुत मज़े के लगते हैं। रूखे रूखे कबाब इतने मज़े के नहीं लगते जितने ये ग्रेवी के साथ इस तरह से आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपका दिल चाहेगा आप फिर एक मरतबा फिर से इसे बनाया जाए, क्योंकि वाकई में बहुत मज़े के लगते हैं। एक बड़ी इलायची, 2 से 3 दाने काली मिर्चों के और 1 अदद लौंग। 1 लौंग से ज़्यादा आपने इसमें लौंग नहीं डालना ग्रेवी में, इसलिए ग्रेवी में फिर लौंग की खुशबू ज़्यादा आती है, इसलिए खड़े मसाले उतने ही डाले जाते हैं जितनी ज़रूरत हो। यहाँ पर हमने जो प्याज को पीसा था, लहसुन को और हरी मिर्चों को, हरे धनिया को, वो भी हमने साथ ही डाल दिया है खड़े मसालों के। उसके बाद आधा टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद वाला ज़ीरा आपने पीस कर उसका पाउडर बनाना है। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा मिक्स गरम मसाला पाउडर। ये 3 मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अच्छा, पिसा हुआ धनिया हमने ग्रेवी में नहीं इस्तेमाल किया, पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। ज़ीरे की वजह से ग्रेवी में इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है। ज़ीरा आपने रोस्ट नहीं करना, बिना रोस्ट किए हुए ज़ीरे का सिर्फ पाउडर बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ले ली है ताज़ा दूध की उतरी हुई मलाई। ये प्याला साइज़ में बड़ा है, तो अगर कप से लेंगे तो हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, जिसमें आधा कप दही और आधा कप हमने ताज़ा दूध की उतरी हुई मलाई ली है। अच्छा, हमारे घर पर जो दूध आता है उसे काट कर ऊपर से जो फ्रेश मलाई निकालते हैं, आज हमने वो मलाई निकाल ली थी इसी ग्रेवी के लिए। आप टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास घर पर मलाई ना हो तो, वरना घर की जो दूध की उतरी हुई मलाई है ना, उससे भी ये बेस्ट ग्रेवी बनती है। और वैसे भी आप जो क्रीम इस्तेमाल करेंगे, 1 डब्बे क्रीम में से 1/4 हिस्सा ही आपने इस ग्रेवी में इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो यहाँ पर दही भी आपने नॉर्मली लेना है, ज़्यादा खट्टा दही होता है तो ग्रेवी ज़्यादा ही खट्टी होती है, जो कि खाने में वैसा टेस्ट नहीं आता। तो दोनों चीज़ों को बराबर रखिएगा, आधा आधा कप लीजिएगा, मलाई भी और आधा कप दही भी। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है और कबाब डालने के बाद ऊपर से ढक दिया है और इसे पूरे 10 मिनट हम छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। मीडियम आंच पर कबाब के साथ ये ग्रेवी पकेगी 10 मिनट तक, तो कबाब अंदर तक जूसी बनकर तैयार होंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। पानी इसमें हमने ज़्यादा नहीं डाला, 1 छोटा चाय वाला कप डाला है पानी, और आपने कप का वही हिसाब रखना है। एक एक बात को आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो में, ताकि आप जब रेसिपी बनाए ना तो रेसिपी आपकी ज़बरदस्त बननी चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, 1-2 साबुत हरी मिर्च डाल दी है। अब इसे एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो जलते हुए कोयले में थोड़ा सा आपने तेल डालना है और फिर उसे स्मोक दे देनी है। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जी ये मसाला तैयार है। आप इसे पतली ग्रेवी के साथ भी तैयार कर सकते हैं, तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। तो हमने थोड़ा मसाले के साथ तैयार किए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, घर पर सबको बहुत पसंद आएंगे, बुज़ुर्गों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब आप बताएं ये कैसे बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप बनाएंगे फिर आपने बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।